من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آج میں انٹرویو دے رہا ہوں، گھر پہ ہی ہوں۔ 2-3 ٹاپک پہ انٹرویو دینا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا ایک پرانا دوست ہے، بھائی ہے، میں تو اس کو بھائی سمجھتا ہوں، استاد جوزی۔ اس کو میں نے آج سے کئی سال پہلے، میں یہ نہیں کہتا، میں اس کو کئی سال پہلے بلٹ دیے تھے۔ اب بلٹ نام وہ اپنا دے رہا ہے، میری طرف سے چاہے وہ دے، جو مرضی وہ کرے، پر یہ ہے کہ نام جو ہے نا بلٹ، وہ جہاں پہ بھی جائے گا وہ میرے ہی نام جائے گا۔ اب اگر اس نے اپنی محنت کر کے میرے سے اچھے بنا لی ہیں تو اس کی خوش قسمتی ہے اور اس نے اچھا کام کیا ہے، کیونکہ میں تو اب ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں تو اب کبوتر بازی نہیں کرتا، وہ پریکٹیکل بھی کرتا ہے اور تھیوری بھی کرتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے بیٹا۔ اور ایک اور چیز، ابھی میں نے پرسوں چوتھ ایک انٹرویو دیکھا تھا حبیب مغل کا۔ بیٹا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے بہت اچھا وہ کمنٹ کیے تھے پاکستان لاہور کے پرانے پٹھانوں کے نام جو کبوتر باز تھے، لوگ اس نے انہوں کی بڑے اچھے لفظوں میں تعریف کی ہوئی تھی، اور بڑے لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اس کا انٹرویو، تو اس کو تنقید کرنی شروع کر دی کہ آپ وہ اتنے بڑے استاد نہیں تھے، بعد میں اب بہت بڑے استاد بھی آئے ہیں، آپ نے انہوں کا نام نہیں لیا۔ بیٹا اس میں نے وہ پڑھا پورا، بعد میں حبیب نے ان کو جواب بھی دیا۔ اس نے صرف ان پٹھانوں کا نام لیا تھا جو پرانے ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں، جن کے نام کے ساتھ خان لگتا تھا، جیسے یوسف خان، دلاور خان، اخلاق خان، بشیر خان۔ اس نے ایک اور نام دینا وہ بھول گیا تھا، بعد میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا جی کہ ہاں، عزت خان اور اشفاط خان۔ اشفاط خان وہ تھے جو اخلاق خان کے بھی بڑے بھائی تھے، اور انہوں کے جو کالے چینے اور سبز چینے اور زاغ کبوتر اور ہرے کبوتر ہوتے تھے، وہ آج تک جن لوگوں نے وہ کبوتر اڑتے دیکھے ہوئے ہیں وہ انہوں کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں کے وہ کبوتر اب آج کل لاہور میں ایک ہی ان کا شاگرد ہے جو ان کے ساتھ بڑا زیادہ منسلک تھا، وہ سردار شفقت ہے، المعروف گوگا۔ وہ انٹرنیشنل ہوٹل کی بیک سائڈ پہ رہتا ہے اور وہ بہت اچھے کبوتر اڑاتا ہے، اس کے وہ کبوتر تھے۔ اور ایک اور استاد تھے جنہوں نے بہت اچھے 3-4 سال کبوتر اڑائے، ان کا نام بھی وہ لینا بھول گیا، میں ان کا نام لے رہا ہوں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ ان کا نام ہوتا تھا عزت خان، ان کو عزت خان کہتے تھے۔ وہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے وہ جو ریلوے کے کوارٹرز تھے ان کی بیک سائڈ پہ ان کی چھت تھی۔ 3 سال انہوں کی ایک کالی چپڑی کبوتری تھی۔ اب یہ نہیں مجھ کو پتا کہ وہ فاتح خان کے گھر کی تھی کہ ان کے اپنے گھر کی تھی۔ 3 سال لاہور میں وہ نمبر 1 آئی ہوئی ہے، اور اس نے اگر لوگوں کے یہ تب کی بات ہے جب یہ ٹیڈی کبوتر اتنے مشہور نہیں تھے ہوئے اور پبلک میں نہیں تھی آئے ہوئے، وہ اتواریں اڑاتے تھے، اور 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے 7 بازیاں بھی اڑائی ہیں، اور سب کو 1 2 3 4 کر کے ہرایا ہے، یا کسی کے ساتھ 5ویں یا 6ویں اڑی ہوگی۔ وہ بڑے اچھے کبوتر اڑاتے تھے بیٹا۔ اور ایک اور چیز ہے بیٹا، میں نے اپنے جوڑے لگا دیے ہوئے ہیں،
انہوں کے بچے نکلنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں اب آج کل طبیعت میری اب دیکھیں یہ اللہ کے فضل سے کافی میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں، ادھر سے اللہ کے فضل سے میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں فزیو تھیراپی کروا رہا ہوں، پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں۔ اب میں نے ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کبوتروں کے پاس جانا شروع کر دی ہے، ان کے بچے نکلنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ آپ جب وہ بچے نکل آئیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو آپ آنا، میں کسی کو بک نہیں کرواؤں گا، اور اپنی مرضی سے کبوتر لے کے جانا۔ ایک آدمی ہے، اب میں بھول گیا ہوں، وہ میرے سے آج سے 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے وہ میرے سے 5 یا 6 بچے لے کے گیا اپنی مرضی سے۔ آپ اس نے بچے لیے ہیں، میں نے اس کو زبردستی نہیں دی ہے، وہ آپ اپنی مرضی سے لے کے گیا۔ پیچھے گاؤں میں اس کے کبوتروں میں بیماری تھی، وہ کبوتر لے کے گیا، دوسرے تیسرے دن کبوتر وہ بیمار ہو گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، اور وہ اب الزام مجھ کو دے رہا ہے۔ بیٹا خدا کو جان دینی ہے، وہ مجھ کو ایویں برے لفظوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں نے اس کو وہ کبوتر زبردستی، اگر وہ بیمار تھے تو وہ لے کے کیوں گیا؟ اب وہ کہتا ہے کہ وہ بیمار تھے اور خواجہ صاحب نے مجھ کو زبردستی۔ بیٹا میں کون ہوتا ہوں زبردستی کرنے والا؟ جو آدمی میرے پاس آتا ہے، مجھ کو پیسے دیتا ہے اور میرے سے کوئی چیز لے کے جاتا ہے، تو بیٹا جب پیسے میں اپنی مطلب کے لیتا ہوں، اپنی مرضی کے لیتا ہوں، چیز وہ اپنی مرضی کی لیتا ہے اور اپنی مطلب کی لیتا ہے۔ اب وہ پاگل تو نہیں تھا کہ وہ بیمار کبوتر لے کے گیا بچے۔ اور ایک چیز تو ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ میرے گھر کے بچے جب بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ 2-3 دن تک تو جا کے وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، اور لوگ جب کوئی بھی لے کے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹا کبوتر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ میں شفٹ ہونا، وہ چاہے کسی کے بھی کبوتر ہوں، کبوتر سیانہ جانور ہے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے اپنا گھر بناتے بناتے اس کو کوئی 2-4 دن لگتے ہیں، پھر جا کے وہ گھر بناتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں نے اپنے پہلے بھی کئی انٹرویوز میں کہا ہوا ہے، بیٹا کہ آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کبوتری انڈے نہیں دے رہی۔ ہمارا یہ جو شوق ہے نا بیٹا، یہ اب اچھے آدمیوں کے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ حسد کرنے والوں کے پاس بھی آ گیا ہے۔ اور کبوتری کو کوئی آدمی، آپ تو سمجھتے ہیں دیکھنے میں تو وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، پر اندر سے وہ آپ کے ساتھ کوئی مخالفت رکھتا ہے۔ وہ کبوتری کو پکڑ کے ہاتھ میں انگلی مار کے اس کا جوڑ خراب کر دے گا یا توڑ دے گا یا اس کو کچھ کر دے گا، تو وہ کبوتری اگر انڈے نہیں دے گی تو آپ اس کو برا کہیں گے کہ جس سے وہ آپ نے وہ کبوتری لی ہوئی ہے۔ کبوتری تو وہ آپ کے گھر میں ہی پلی ہوئی ہے بیٹا۔ اب اور ایک اور چیز بیٹا، آج کل اللہ انہوں کو اور دے اور اللہ انہوں کی حفاظت کرے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ بالکل نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لاہور شہر کے 3 مرلے کا گھر ہے، 3 مرلے میں ہی وہ رہتے ہیں، 2-2 3-3 خاندان رہتے ہیں، اور اوپر جا کے 1 مرلے کا ان کا کھڈ ہے، اور اس کے اندر ہی جوڑے ہیں، اس کے اندر ہی اڑنے والے ہیں، اور اس کے اندر ہی کٹے ہوئے بھی ہیں، اور بازی والے بھی وہ ہیں۔ اب آج کل تو جو لوگ اپنے نئے ماشاءاللہ اللہ نے انہوں کو دیا ہوا ہے اور دلیر آدمی ہیں، جس طرح اب آج کل اپنے کبوتروں کے کھڈے بنا رہے ہیں۔ بیٹا ہمارے زمانے میں تو لوگوں کے ڈرائنگ روم اور بیڈ رومز ایسے نہیں تھے ہوتے جیسے آج کل لوگ اپنے کھڈے بنا رہے ہیں۔ اللہ انہوں کو اور دے، اور
بیسٹ آف لک انہوں کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے وہ میری مخالف پارٹی کا ہے، اللہ انہوں کو سرخ رو دے اور خوشی دیکھنے کا موقع دے، کہ وہ خوشی دیکھیں کہ کبوتروں پہ خوش ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے بیٹا، کئی آدمی، میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ کہا ہوا ہے، کئی آدمی اپنے کبوتروں کے ساتھ نمبر 1 دے دیتے ہیں۔ بیٹا نمبر دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نے بھی کسی نے بھی کوئی ایک نمبر دیا ہے تو وہ منسلک چودھری سخی کے کبوتروں کے ساتھ ہو جائے۔ اب نمبر تو 1 سے لے کے 1000 تک جو مرضی دے دے، تو اب نمبر دینا شروع سب سے پہلے چودھری سخی نے کیا تھا، تو اب اگر کوئی ایک آدمی 41 نمبر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھا جائے کہ یہ 41 نمبر چودھری سخی کا ہی نمبر ہے۔ اس میں نمبر دینا بالکل یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ اس کا نمبر ہے۔ آپ اپنے نمبر دیں اور ساتھ آپ بتا دیں کہ یہ ہمارا اپنا نمبر ہے، یہ اس کا نمبر نہیں ہے بیٹا۔ اور میرے لیے دعا کیا کریں بیٹا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بیٹا یہ بند کر دوں ادھر سے؟